السلام علیکم۔ یہ شعر میں نے انٹرنیٹ سے حاصل کیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ اقبال کا شعر ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ یہ اقبال کا شعر نہیں ہے، اور لوگوں نے اپنی اپنی اس کے اوپر جو ہے نا وہ تشریح کی ہے۔ تو بہرحال جس کا بھی شعر ہے، میں آپ کو آج کے حوالے سے اس کی تشریح کر کے بتاتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے اس کے اوپر مکمل فٹ بیٹھتا ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ توحید ہستی ہیں ہم، واحد خدا ہمارا۔ یعنی کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ ہم لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور ایک اللہ ہمارا خدا ہے، ٹھیک ہے نا، جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اچھا، اس میں دوسرا فقرہ ہے، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا۔ تو اس میں یہ جو کافروں کے کافر لکھا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرقوں کے علماء نے دوسرے فرقوں کو کافر قرار دیا ہے۔ ان کے بارے میں رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اور جس کسی شخص کو کافر یا اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ کفر اس کی طرف لوٹ آئے گا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ دیوبندی نے بریلوی کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو کافر قرار دیا ہے۔ بریلوی کے علماء نے دیوبندی کو، شیعہ کو، اہل حدیث کو کافر قرار دیا ہے۔ اسی طرح اہل حدیث کے علماء نے بریلوی کو، دیوبندی کو، شیعہ کو کافر قرار دیا، اور شیعہ نے دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث کے علماء کو کافر قرار دیا ہے۔ اب یہ سارے فرقے شرک اور کفر کر کے خدا بن بیٹھے ہیں۔ شرک اور کفر کیسے؟ کہ یہ سارے اپنے علماء کو خدا سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہزاروں فتووں کا ہم اور ہمارے علماء پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اور باقی لوگ سارے کافر ہیں، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یعنی کہ یہ مثال کے طور پہ یہ دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، ان سب کا رویہ اس طرح کا ہے کہ جیسے بریلوی مانتے ہیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب کو مانتے ہیں، یا احمد رضا خان بریلوی کو مانتے ہیں، تو ان لوگوں کے فتوے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، تو یہ لوگ نماز بھی پڑھنا پسند نہیں کرتے، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے علماء جو ہے نا ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں ہے، ہمارے علماء مسلمان ہیں جیسے وہ خدا ہیں، اور ان کے اوپر کوئی فتویٰ، ہزاروں فتوے ہیں، آپ ان کے فتوے اٹھا کے دیکھ لیجئے، دیوبندیوں کے فتوے، بریلویوں کے فتوے، شیعہ کے فتوے، اہل حدیث کے فتوے، ان سب کے، یعنی کہ دنیا بھر میں جو جماعتیں بن چکی ہیں ان سب کے فتوے آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے فرقے بن چکے ہیں، کتنے کفر کے فتوے ہیں۔ تو یہ سارے کیا ثابت کر رہے ہیں کہ یا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ اگر آپ ایک دوسرے کو فتوے دو گے تو آپ لوگ کافر ہو جاؤ گے، یا پھر یہ سارے خدا بن بیٹھے ہیں۔ اب آپ ان سے خود ہی پتہ کریں کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ اب اس شعر میں کہ ہم کافروں کے کافر، یعنی کہ دیوبندیوں کے دیوبندی ساتھی بن گئے تو وہ کافروں کے کافر ہو گئے، ہم کافروں کے کافر، جیسے بریلوی ہے وہ بریلویوں کے ساتھ ہی جڑ جاتا ہے، شیعوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو ہم کافروں کے کافر، صحیح ہے نا، ہم کافروں کے ساتھ ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کافر خدا ہمارا، یعنی کہ یہ اپنے علماء کو خدا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ہر حال میں اس کی بات کو انہوں نے ماننا ہے، چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا ہے، چاہے اللہ نے بولا ہے کہ فرقے نہ بناؤ، چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ ایک امت بن کے رہو، لیکن یہ اپنے علماء کو خدا سمجھتے ہیں کہ وہ کافر ہیں ہی نہیں، اور ہم نے ان کے ہی فالو کرنا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ بھی بولا ہو، چاہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ بھی سکھلایا ہو، ہم نے اپنے علماء کی بات کو ماننا ہے۔